انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مدنی چینل کے سلسلے انبیاء کرام کے واقعات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بروز قیامت تم میں سے میرے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج تو امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اعلان نبوت سے پہلے کے کچھ واقعات کو یہاں پر ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جب عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو اس وقت آپ کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ مکہ المکرمہ کی ایک بہت ہی مالدار خاتون جن کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دگنا دوں گا۔ اب انہوں نے جب یہ پیغام بھیجا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ اس سفر میں مکے کی جو خاتون تھی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے ایک معتمد غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ وہ آپ کی خدمت کرتا رہے۔ جب آپ شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب میں ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا اور پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میسرہ یہ کون شخص ہیں جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد اور لقب امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا اور پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی عمر تمام کر دیتا۔ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحے کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص اور عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بالا خانے پر بیٹھی ہوئی قافلہ کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے آپ کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہیں۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا۔ کہا میسرہ جب قافلہ مکے میں داخل ہو رہا تھا میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کہ سر پر ایسے لگتا تھا جیسے دو فرشتے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ بھی میں نے بہت سی عجیب و غریب باتیں دیکھی ہیں۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی محبت اور عقیدت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو نبی آخر الزمان ہیں، ان کی حیات طیبہ کا ایک اہم ترین واقعہ آپ کا نکاح۔ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت بی بی خدیجہ مال و دولت کے ساتھ انتہائی شریف اور عفت مآب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کی پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن بی بی خدیجہ نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ کے حیرت انگیز حالات کو سن کر، 25 سال کی بھری جوانی میں کردار کی پاکیزگی، حیا سے نظریں جھکی رہنا، زبان کے اتنے میٹھے اور نہ کسی سے زیادتی، نہ کسی پر ظلم، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا، نہ کسی کے ساتھ فساد، نہ کسی کی دل آزاری، نہ کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، نہ کسی کے ساتھ امانت میں خیانت کرنا، نہ کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا، اتنے پاکیزہ کردار والے بھری جوانی کے اندر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ادھر مائل۔ خود ہی بی بی خدیجہ نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ کو بلایا، ان سے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی، وہ خود ان کے الفاظ میں یہ ہے، انی قد رغبت فیک لحسن خلقک وصدق حدیثک، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق اور آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رشتہ کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے پیش فرمایا۔ اللہ اللہ اللہ، 25 سال عمر ہو چکی، بالغ ہو چکے، جوان ہو چکے، بھری جوانی ہے، خود مختار ہوتے نا جوان ہمارے آج کے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے خاندان والوں سے پیار اور ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا برتاؤ کیسا ہے۔ رشتے کا پیغام آیا، اپنے چچا اور دوسرے بڑے بوڑھوں کے سامنے وہ پیغام پیش کیا کہ مجھے نکاح کی دعوت آئی۔
اب جس خاتون کی پورے مکے میں پاکیزگی، جس کو طاہرہ کہا جائے، اور مکے کے بڑے بڑے سردار جن سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہو، اب جب آپ کے خاندان میں اس بات کا ذکر آیا کہ خدیجہ جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، تو بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن، شریف، عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہ کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا، اور نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اپنے چچا، یہ حضرت حمزہ بھی چچا تھے، اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں اور خاندان کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم اور سرداران مضر کو اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ کے مکان پر تشریف لے گئے اور نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبہ سے بہت اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، یعنی جن لوگوں میں انسان رہتا ہے وہ اس کی عادات، اس کے کردار، اس کی جو عام لوگوں سے چھپی ہوئی عادات ہوتی ہیں ان کو بھی جانتے ہوتے ہیں۔ تو اس 25 سال کی عمر مبارک میں آپ کی شخصیت آپ کے خاندان والوں کی نظر میں کیسی ہے، اس خطبے میں اس کا ذکر آپ سنیں گے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق خیال کیسا تھا، آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر ڈالا تھا۔ چنانچہ ابو طالب کے خطبے کا کچھ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم لوگوں کو ابراہیم کی نسل اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں بنایا اور ہم کو ماد اور مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، اور اپنے گھر کعبہ کا نگہبان اور اپنے حرم کا منتظم بنایا، اور ہم کو علم و حکمت والا گھر اور امن والا حرم عطا فرمایا، اور ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ پھر کہا یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ایسا جوان ہے کہ قریش کے جس شخص کا بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے یہ اس سے ہر شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور عدل بدل ہونے والی چیز ہے۔ اما بعد میرا بھتیجا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ شخص ہے جس کے ساتھ میری قرابت اور قربت و محبت کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک، عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھی گواہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی پاکیزگی کی، یہ تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا خطبہ، یہ تھا میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے گھر کے اندر سے، آپ کے خاندان کے اندر سے، آپ کی فیملی کے اندر سے آپ کے بارے میں رائے کہ آپ کے خاندان، آپ کی فیملی کے لوگوں کا آپ کے بارے میں جو ہے وہ سوچ کیا ہے۔ آپ ان لوگوں میں رہتے ہیں، وہ برملا مجمع میں اعلان کرتے ہیں کہ کسی بھی قریش کے شخص کا ان سے موازنہ کرو تو یہ ہر لحاظ سے یہ شان میں بڑا ہوا ہی رہے گا۔ یہ زبردست جملے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں۔ نوجوان اگر مدنی چینل کو دیکھ رہے ہیں، ان کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ جوانی یاد دلا کے میں یہ دعوت دوں گا کہ خدا را اپنے آپ کو برائی سے بچاؤ، بد اخلاقی سے بچاؤ، بری عادات سے بچاؤ، بری سوچ سے نکلو۔ ارے جوانی کو دیوانی بنا کے بے حیائی میں، عیاشیوں میں، حرام کاموں میں، شراب میں، بدکاری میں، لڑائی جھگڑوں میں، پھڈے ہلے گلے فساد میں، ان چیزوں میں مت ضائع کرو۔ کئیوں کے گھر کے لوگ پریشان ہیں کردار کی وجہ سے، کوئی نشہ کرتا ہے، کوئی گندی فلمیں دیکھتا ہے، کوئی بے حیائی کی باتیں کرتا ہے، کوئی غلط عورتوں کے پیچھے پھر رہا ہے۔ ارے تمہارے والدین، تمہارے گھر والے، تمہاری فیملی، تمہارا خاندان تم سے بیزار ہے کئیوں سے۔
تو اپنی بدماشی، جوانی کے ڈر اور روب میں ان لوگوں کو دبا لو، لیکن دلوں میں جو عزت اور محبت پیدا ہوتی ہے نا، وہ کردار کی پاکیزگی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے کردار کی عظمت تھی کہ آپ کے گھر تو گھر پورے عرب کے لوگ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکے کی طاہرہ پاکیزہ خاتون، انہوں نے پیغام نکاح اسی سبب سے بھیجا کہ آقا آپ کے اچھے کردار اور آپ کی سچائی نے مجھے اس نکاح کی طرف راغب کیا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا میں آپ کو بھی کسی سے نکاح نہیں کروں۔ جب آپ کے چچا ابو طالب اپنا خطبہ پڑھ چکے تو بی بی خدیجہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل نے بھی کھڑے ہو کر ایک شاندار خطبہ پڑھا، جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ خدا ہی کے لیے حمد ہے جس نے ہم کو ایسا ہی بنایا جیسا کہ ابو طالب آپ نے ذکر کیا، اور ہمیں وہ تمام فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جن کو آپ نے شمار کیا۔ بلا شبہ ہم لوگ عرب کے پیشوا اور سردار ہیں، اور آپ لوگ بھی تمام فضائل کے اہل ہیں۔ کوئی قبیلہ آپ لوگوں کے فضائل کا انکار نہیں کر سکتا، اور کوئی شخص آپ کے فخر و شرف کو رد نہیں کر سکتا، اور بے شک ہم لوگوں نے نہایت ہی رغبت کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ملنے، رشتہ میں شامل ہونے کو پسند کیا۔ لہذا اے قریش، تم گواہ رہو کہ خدیجہ بنت خویلد کو میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی کی زوجیت میں دیا 400 مسکال مہر کے بدلے۔ غرض کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہو گیا، اور حضور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ معیشت ازدواجی زندگی کے ساتھ آباد ہو گیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 25 سال تک ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہیں، اور ان کی زندگی میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرزند حضرت ابراہیم کے سوا باقی آپ کی تمام اولاد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی کے بطن سے پیدا ہوئی، اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ساری دولت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور اپنی تمام عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گساری اور خدمت میں نثار کر دی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا میرے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا بابرکت نکاح۔ آپ کی جوانی کی باتیں، آپ کی جوانی کے واقعات، ملک شام کا سفر، تجارت کے بہترین اصول عطا کیے، سچائی، آپ کا انداز تجارت۔ وہ جو بی بی خدیجہ کا غلام میسرہ ساتھ تھے، انہوں نے آ کر بتایا کہ تجارت سیکھو تو ان سے، کوئی تجارت سیکھے تو کوئی ان سے۔ اس قدر تجارت کے اندر آپ نے سچائی، آپ نے دھوکے سے بچنا، آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی سے بچنے کا اس قدر پیارا درس دیا، لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے آپ کے۔ اور آج کہتے جی تجارت میں ترقی کیسے ملے؟ اس کو سننے کے بعد بھی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر شام کو، یعنی ملک شام کا جو تجارت کا سفر ہے، اس کو پڑھنے کے بعد، ان واقعات کو سننے کے بعد، کیا ہم اب بھی تجارت میں ترقی کے راز کو نہیں پا سکیں گے؟ کہ تجارت میں ترقی چاہتے ہیں تو دھوکے ختم کر دیں، یعنی جو چیزیں بے برکتی کا ذریعہ بنتی ہیں ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں گے، برکت ہوتی جائے گی۔ جو چیزیں ترقی میں رکاوٹ ہیں ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں گے، ترقی ہوتی چلی جائے گی۔ دھوکہ ختم کر دیں، جھوٹ ختم کر دیں، ملاوٹ ختم کر دیں، ہیرا پھیری ختم کر دیں، وعدہ خلافی ختم کر دیں، لوگوں کو دھوکہ دینا ختم کر دیں، بددیانتی ختم کر دیں، سود کو ختم کر دیں۔ سود تو اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جنگ، اللہ سے جنگ کر کے اب تجارت میں ترقی کیسے کر لو گے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھوکے سے نفرت کریں، جھوٹ سے نفرت کریں،
جو چیزیں اللہ رسول کو ناپسند ہیں اب ان کو اختیار کر کے کوئی تجارت کرے تو ترقی کیسے ملے گی؟ برکت اللہ نے عطا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے، اللہ رسول کے احکام کی مخالفت کر کے ترقی نہیں ملے گی، برکت نہیں ملے گی۔ برکت ہے سچائی کے اندر، برکت ہے اخلاص کے اندر، برکت ہے اللہ رسول کے احکام کی پابندی کے اندر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تجارت اختیار کی، تجارت اختیار کرو، کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچے تاجر کے بارے میں جو ہے نا وہ بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے روایت کا، مختلف پیشوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فلاں اگر تجارت فلاں جو ہے وہ شعبہ اختیار کرے گا، فلاں پیشہ اختیار کرے گا، مثلا کپڑے سینے والا اگر جو ہے وہ دیانتداری سے کام کرے گا تو حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا، اگر کوئی لوہے کا کام کرنے والا دیانتداری سے کام کرے گا حضرت داؤد کے ساتھ جنت میں جائے گا، حضرت ادریس کے ساتھ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ، حضرت موسیٰ کے ساتھ، اس طرح ذکر کرتے ہیں۔ معمار کے بارے میں فرمایا کہ جو دیانتداری سے کام کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس طرح مختلف پیشے اور مختلف جو ہے وہ انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو تاجر دیانتداری کے ساتھ تجارت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی جوانی کے واقعات سے یہ درس حاصل کریں کہ تجارت کرنی تو بالکل ستھری تجارت کریں، انشاءاللہ ترقی ملے گی، برکت ملے گی۔ اور پھر نکاح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جوانی کا ایک اہم ترین واقعہ نکاح ہوا، اور شرم و حیا پاکیزگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاحظہ، سادگی اختیار، سادگی آپ ان ملاحظہ کریں۔ اور ہمارے آج نوجوان شادی کروانے کے لیے اس قدر گناہوں کے سامان جمع کرتا ہے، الیاذ باللہ تعالی۔ جبکہ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑی برکت والا نکاح وہ ہے جس میں بوجھ کم ہو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس نکاح میں فریقین کا خرچ کم کرایا جائے، مہر بھی معمولی ہو، جہیز باری نہ ہو، کوئی جانب مقروض نہ ہو جائے، کسی طرف سے شرط سخت نہ ہو، اللہ کے توکل پر لڑکی دی جائے، وہ نکاح بڑا ہی بابرکت ہے۔ ایسی شادی خانہ آبادی ہے۔ آج ہم حرام رسموں، بےہودہ رواجوں کی وجہ سے شادی کو خانہ بربادی بلکہ خانہا یعنی بہت سارے گھروں کے لیے باعث بربادی بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق دے۔ اندازہ کریں کہ آج شادیاں خانہ بربادیاں بن رہی ہیں، خانہ آبادی نہیں بن رہی، ناجائز رسموں کی وجہ سے، گناہوں کے کاموں کی وجہ سے۔ موسیقی نے بربادی کر دی، شراب، ناچ، مخلوط فنکشن، لڑکے لڑکیوں کا ناچنا، بے حیائی، بے پردگی، فحاشی، عریانیت، ارے آدھے لباس کر دینا، یہ کہتے ترقی ہے۔ ہماری یہ آج عیاشی کے اڈے کھل گئے شادی کے نام پر، عیاشی، فحاشی، عریانیت، بے باکی، اللہ رسول کی نافرمانی کے کام کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کیسی عجیب سوچیں بن گئی ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر کے خوش ہوتے ہیں۔ جن کاموں میں اللہ رسول کی ناراضی ہے ان کاموں سے خوش ہو رہے ہیں۔ افسوس افسوس افسوس۔ آئیے پیارے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے نکاح کے اس واقعہ کو بھی اپنے لیے پیغام محبت بنائیں، اپنے لیے درس بنائیں، اور سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، گناہوں سے بچتے ہوئے، حرام سے بچتے ہوئے نکاح کی صورت بنائیں۔ نوجوان ان کو تاکیداً کہا جاتا ہے، آج کے دور میں تو خاص طور پہ عمریں زیادہ نہ کی جائیں، بچوں کی، لڑکے لڑکیوں کی عمریں زیادہ نہ کی جائیں، ان کے نکاح کر دیا جائے۔ حرام سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے، ان کی سوچوں کو پاکیزہ کرنا ہے نکاح کا۔ جب بندہ کوئی نکاح کرتا ہے، شیطان واویلا کرتا ہوا کہتا ہے کہ اس نے 2/3 دین اپنا مجھ سے بچا لیا۔ نکاح میں فضائل بھی ہیں، ثواب بھی ہیں، برکتیں بھی ہیں، اور مین بڑی نیت یہ کہ بدکاری سے بچنا، بدکاری سے بچنا، اس لیے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ہمارے معاشرے کو فضول رسموں، ناجائز رسموں سے بچائے، آسانیاں پیدا ہو جائیں، اور جن کی عمریں نکاح کی ہو چکی خیریت کے ساتھ ان کے نکاح ہو جائیں، اور یہ پاکیزہ زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں،
مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی پاکیزہ سوچ بھی ملتی رہے گی، مدنی ماحول ملے گا، مدنی ذہن بنے گا، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ تعالی بہت سی تربیت ملتی رہے گی۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔